نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 112، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ضربت مار دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، اینا ما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائیں گے، الا مگر بحبل ساتھ رسی تعلق، من اللہ اللہ کے، وحبل اور رسی تعلق، من الناس لوگوں کی، وباءوا اور وہ لوٹیں گے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور مار دی گئی، علیہم مسکنہ ان پر مسکینی، محتاجی، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ، کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے نبیوں کو، بغیر بغیر حق حق کے، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ضربت علیہم الذلہ کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا تھا، لہٰذا ان کا نقصان کیا ہوا، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں وہ اللہ کی پسندیدہ امت نہیں رہتی، خواہ اس پر ٹائٹل امت مسلمہ کا ہو، بہترین امت کا ٹائٹل اس کے اوپر لگا ہو عملی طور پر، پھر وہ اس اعزاز کے مستحق نہیں رہتے، کیونکہ یہ اعزاز کوئی پیدائشی طور پر نہیں ملا، یا یہ آنر پیدائشی طور پہ نہیں ملا انسان کو، یہ تو کام کرنے پر ملتا ہے۔ جو کام کرے گا اس کو ملے گا، جو کام چھوڑ دے گا اس کے لیے کیا ہوگی، ذلت، رسوائی، پستی، جیسے اہل کتاب پر چسپاں کر دی گئی کہ مٹ نہیں سکتی۔ اینا ما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، جس ملک میں وہ پائے جائیں، جس علاقے میں چلے جائیں، وہی ذلیل و خوار ہوں گے، الا ہاں ایک راستہ ہے، بحبل من اللہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں مضبوطی سے، یعنی اسلام قبول کر لیں، وحبل من الناس اور دوسرا راستہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیں، ان سے معاہدے کر لیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیں، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اس لیے ان کو غیر المغضوبی کہا گیا، یعنی دنیا میں بھی اللہ کا غضب ہوا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ وضربت علیہم المسکنہ ذلت کے علاوہ محتاجی بھی ان پر چسپاں کر دی گئی۔ سکنہ محتاجی، محتاجی کیا ہوتا ہے، جس میں انسان کے اندر ایک حرص، لالچ اور پیسہ کمانے کی خواہش اور خرچ نہ کرنے کا رجحان اور بخل وغیرہ پایا جاتا ہو، اور یہ دل کی سکنت ہے۔ مثلا سب سے پہلے کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی، پار کروا کر لائے تھے وہ، تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا، یعنی بچڑے سے بھی پہلے جب وہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پار کر کے راستے میں ایک قوم ملی جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے جیسا کہ ان کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کر رہ گئے کہ کس رب نے تمہیں نجات دی ہے، کس کام کے لیے وہاں سے تم نکلے ہو، چنے ہوئے لوگ ہو، اور مطالبہ کیا ہے تمہارا۔
اور پھر اس کے بعد بچڑا بنا لیا، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی آیات کا انکار۔ پہلا جرم کیا ہے؟ ذلت اور غضب کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا وہ۔ یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں خاص، بلکہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اس پر۔ ہمیں یہ آیت کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یہاں یہ آیت کیوں آئی ہے کہ ہم ان کاموں سے باز آ جائیں، جو کام انہوں نے کیے ہم ان سے بچیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ اور بھی بے شمار پیغمبروں کے بارے میں یعنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہ ان کا دوسرا جرم تھا جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ اور انبیاء کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر سے روکنا، یعنی خیر کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور پھر ان کا یہ مزاج بن گیا کہ جس نے بھی ان کی خیر خواہی کی، جس نے بھی ان کو نصیحت کی، برائی سے منع کیا، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو چپ کرایا جائے، خاموش کرا دو، ہمیں نصیحت نہیں چاہیے، یہ ہمیں نصیحت نہ کرے۔ بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ذالک، یہ ایسا کیوں کرتے تھے یا ایسا کیوں ہوا؟ بما سوا کانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ نافرمانی کیوں کی؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کا تعلق پیچھے دو چیزوں سے ہے۔ تو جو شخص اللہ کی آیات کو نہیں مانتا اور اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، اور وہ نہیں نماز پڑھتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ تو یہ کفر بآیات اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ اور انبیاء کا قتل کیا ہے؟ بہت زیادتی کی بات ہے۔ یعتدون کا مطلب کیا ہے؟ کہ حد سے گزر جانا۔ آج مسلمانوں کے اندر دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک طرف اللہ کی آیات کا انکار اور ایک طرف مذاق بھی اڑاتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ جن کا دن رات مشن یہی ہے کہ جو بھی خیر اور بلائی کی بات کرے گا اس کو بدنام کر دو، اور بہت سی جگہوں پر ان کا قتل عام بھی معمولی چیز ہے۔ تو بے شمار کتنے اسکالرز کو قتل کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، ظلم اور زیادتیاں کی گئیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اور لوگ اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ تو یہ بات بنی اسرائیل کی جو ہو رہی ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے امت مسلمہ ہی کی ہے۔ یہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے، جھانکنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔